ایک مرتبہ بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پر رات میں چور آ گیا۔ بابا فرید کی امی جان عبادت میں مصروف تھی۔ وہ چور جیسی گھر میں آیا تو اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی۔ اب وہ چور دیواروں پہ یہاں وہاں ٹکر کھا رہا ہے۔ جب اس کی آنکھ کی روشنی چلی گئی، اب وہ دیوار پر ٹکرا رہا تھا۔ جب اس چور نے اپنی حالت محسوس کی تو اس نے بلند آواز سے خدا کا واسطہ دے کر بابا فرید کی امی جان سے کہا کہ اگر میری آنکھ کی روشنی واپس آ گئی تو میں ہمیشہ کے لیے چوری سے توبہ کر لوں گا۔ بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان نے اللہ تعالیٰ سے دعا کیے تو ان کے دعا کرنے کی برکت سے اس چور کی آنکھ کی روشنی واپس آ گئی۔ اب وہ چور دوسرے دن اپنے پورے خاندان، پورے قبیلے کے ساتھ آ کر کے بابا فرید کی امی جان کے بارگاہ میں آ کے اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو اتنی مطلب آپ کی امی جان کی زبان مبارک تھی، اور وہ جب بھی دعا کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تھا۔ بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ آپ کا نام گنج شکر کیسے پڑا۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے تو ان کی امی جان بابا فرید کو نماز کی عادت لگانے کے لیے بابا فرید کو شکر کی لالچ دیتی تھی، اور وہ یہ کہتی تھی کہ بابا اگر تم نماز پڑھو گے تو جائے نماز کے نیچے تمہیں شکر ملے گا۔ آپ کی امی جان کیا کرتی تھی پتہ ہے؟ نماز پڑھنے سے پہلے ان کے شکر کی پوڑی بنا کر کے جائے نماز کے نیچے رکھ دیتے تھے۔ تو بابا فرید اب نماز جب پڑھتے تھے، نماز پڑھ کے جب فارغ ہوتے تھے تو مصلی جائے نماز کے نیچے شکر ملتا تھا، وہ خوش ہو جاتے تھے۔ تو ایسی دھیرے دھیرے اب وہ سلسلہ چلتا رہا، اور جب بھی وہ نماز پڑھتے ان کو شکر ملتا۔ اب ایک مرتبہ بابا فرید کی امی جان گھر پر نہیں تھی اور بابا فرید نماز کے لیے گئے۔ اب جب بھی نماز پڑھنا ہے شکر ملنا ہے، شکر رکھنے والا کون ہے؟ آج کوئی نہیں ہے۔ اب بابا فرید کی امی جان کو یاد آیا تو میں گھر پر ہونی، اب میرا بابا نماز پڑھنے جائے گا تو شکر نہیں ملے گا تو میں ذلیل ہو جاؤں گی، میں رسوا ہو جاؤں گی۔ تو اب بابا فرید گنج شیخ رحمۃ اللہ کی امی جان جہاں تھی وہیں سے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ مجھے رسوا مت کرنا، ذلیل مت کرنا، میرا بابا نماز پڑھنا ہے تو شکر مل جائے۔ تو انہوں نے دعا کی ہے، بابا فرید گئے نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد بابا فرید کو شکر مل گیا۔ اب جب بابا فرید کی امی جان گھر پر آئی نا، اب بابا سے ملی، کہا بیٹا مجھے شکر ملا تھا؟ کہا ہاں مجھے شکر ملا۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، اور وہ اللہ تعالیٰ کا پھر انہوں نے شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے مجھے میرے بابا کے سامنے رسوا ہونے سے بچا لیا۔ یہ خاندان کے بچے کی ایک تربیت کا ایک انداز تھا ماں کا۔ جب ماں دیندار ہو تو پھر خاندان بھی دیندار ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے وہ مطالعہ کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، تو ان کی اچانک نظر ایک بزرگ پر پڑی۔ وہ بزرگ ماشاءاللہ بہت زیادہ خوبصورت، ان کے چہرے بہت نور اور ایک خوشبو آ رہی تھی ان کے جسم سے۔ جب بابا فرید کو دیکھے تو دیکھتے رہ گئے، یہ بزرگ کون ہے؟ وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ ہندوستان کے شہنشاہ ہندر والی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے وضو کیا اور نماز میں مشغول ہو گئے۔ یہ وہ نماز پڑھ رہے، بابا فرید دیکھ رہے ان کو۔ خیر، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے تو بابا فرید کے پاس آئے، تو آپ انہیں دیکھ کر احترام سے کھڑے ہو گئے۔ بابا فرید ادب سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا بیٹا بیٹھو، اور پھر پوچھا کہ آپ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے؟ تو بابا فرید نے کہا نافع کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ پھر قطب الدین بختیار کاکی نے ان کو دعا دیا، کہا کہ علم تمہیں نفع پہنچائے گی۔ بابا فرید کو یہ اچھا لگا اور ان کا دعا دینے کا انداز بھی اچھا لگا۔ بابا فرید کی انہوں نے حوصلہ افزائی بھی کی۔ بابا فرید نے حضرت قطب الدین سے کہا کہ حضور آپ کون ہیں؟ تو بابا فرید گنج رحمۃ اللہ کے پوچھنے پر حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے کہا کہ بیٹا تمہیں نہیں معلوم کہ میں کون ہوں؟ کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کون ہیں، لیکن میرا دل اتنا کہتا ہے کہ آپ قدموں سے دھول نہیں کریں نا، وہی میری منزل ہے۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کی انداز سے بہت جذبے سے بہت متاثر ہوئے، اور پھر آپ نے فرمایا، بابا فرید کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا کہ میں زکریا ملتانی کے دعوت پہ آیا ہوں اور ان کے خانقاہ میں ہی میرا قیام ہے، اگر بابا فرید کو فرمایا کہ فرید اگر تمہیں وقت ملے تو مجھ سے وہاں ملنے آنا۔ تو بابا فرید نے کہا ٹھیک ہے۔
بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ دوسرے دن قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے ملنے گئے حضرت زکریا ملتانی کی خانقاہ میں. بہت بھیڑ، بہت پبلک. بابا فرید نہ ظاہر سی بات ہے. تو اب بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جو وہاں موجود تھے خادم، اب وہ زبردستی اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں تو بابا فرید کو خادم لوگ بھگا رہے. بابا فرید گنج رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں فرید ہوں اور قطب الدین بختیار کا کہ حضرت صاحب جو ہیں ان کو جا کر کے آپ میرا نام کہیں، بھائی مقدر میں ہوگا تو مجھے خود ہی بلا لیں گے ورنہ میں ایسے چلے جاؤں گا. تو خادم گیا اندر، جا کر کہا، اس نے کہا کہ حضرت صاحب ایک لڑکا ہے اس کا نام فرید ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو جانتے ہیں اور آپ نے اس کو یہاں بلایا ہے. قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ فرید کو جلدی بلا کے لے گیا، ارے اسی کا تو میں انتظار کر رہا ہوں. اب حضرت بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کو اتنے سارے بھیڑ میں سے نکال کے ان کو بلایا گیا. جب وہ آئے بابا فرید تو ہاتھ جھکایا، انہوں نے ہاتھ باندھ کر کے سر جھکایا. اب آنکھوں میں آنسو بھی ہے، ایسی بات. اب وہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت زکریا ملتانی کو کہا کہ یہ فرید ہے اور یہ میرا فرید ہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ نے کیا کہا، میرا فرید ہے. اب بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت صاحب نے وقت دے دیا، اور اب بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ انہی کی خانقاہ میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ شوق میں رہنے لگ گئے. دن رات جب تک حضرت صاحب تھے تب تک غالباً 8 دن تک حضرت صاحب آپ کے خدمت میں رہے. حضرت قطب الدین بختیار کاکی جب جانے لگے بابا فرید سے کو چھوڑ کر تو بابا فرید مچلنے لگ گئے. آخری منزل تک بابا فرید ساتھ میں رہے، روتے بھی رہے، مچلتے بھی رہے، اور قطب الدین بختیار کاکی جانے لگ گئے دلی. بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ نے یہ عزم کر لیا کہ میں بھی دلی جاؤں گا، میں ہمارے حضرت صاحب سے ملاقات کروں گا. جب وہ چلے گئے تب تو ظاہر سی بات ہے دل تو لگنا نہیں. جب وہ چلے گئے کچھ دن گزرا تو بابا فرید گنج رحمۃ اللہ اپنی امی کے پاس گئے، کہا کہ مجھے جانے کی اجازت دیجیے، میں اللہ کی راہ میں جانا چاہتا ہوں، میرے مرشد کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں. تو والدہ نے بیٹے کی اس بات کو دیکھا تو بڑی خوش ہوئی، خوش ہو کر کہا ٹھیک ہے میرے لال جاؤ. بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ جب دلی پہنچے، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد بہت عاجزی انکساری کے ساتھ انہوں نے حضرت صاحب سے التجا کی، حضور مجھے آپ نے غلامی کا شرف عطا فرمائے، میں فرید آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، مجھے یہاں سے روانہ مت کیجیے. بعد بابا فرید کو انہوں نے اپنا مرید بنایا. سبحان اللہ.